إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فأسأل الله عز وجل أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين وأعداء الملة والدين، وأن يجعل هذا البلد آمناً مطمئناً رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. ساری تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، اور مکمل ترین پورے طور پر درود و سلام اس کے رسول، اس کے حبیب، ہمارے امام، ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے آل پر، آپ کے اصحاب پر، اور اس پر جس نے قیامت تک آپ کا راستہ اختیار کیا اور آپ کی ہدایت سے راہیاب ہوا. اور اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ ہم سبھی کو انہی میں شمار کرے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ اختیار کیا اور آپ کی ہدایت سے راہیاب ہوئے. آمین یا رب العالمین. واجب الاحترام بھائیوں، معزز ساتھیوں، عزیز بچوں اور ہماری ماؤں اور بہنوں، عنوان موضوع یہ ہے: مسلمانوں پر ظلم اور ستم اور ہماری ذمہ داریاں. یہ سوال کر کے اپنے موضوع میں داخل ہو رہا ہوں، کیا کفار مغرب، یہود و نصارہ اسلام سے دشمنی رکھتے ہیں اور اسلام کو کراہت کی نظر سے دیکھتے ہیں؟ کیا رائے بھائیو؟ جواب چاہتا ہوں. آسان سوال ہے تب بھی خاموش. ہاں اچھا، پھر سے پوچھ رہا ہوں، یعنی کیا مطلقاً اسلام سے شروع سے آخر جملتاً تفصیلاً دشمنی ہے، کراہت ہے یا نہیں؟ صرف ہاں اور نہیں میں جواب دیجئے. جواب ہے نہیں. دشمنی اگر ہے انہیں تو صحیح اسلام سے ہے، دشمنی اگر انہیں ہے تو سنی اسلام سے ہے، دشمنی اگر ہے انہیں تو ان مسلمانوں سے ہے جو قرآن و حدیث پر چل رہے ہیں اور عزت اور فخر کے ساتھ اسلام پر جم جاتے ہیں اور ثابت قدم ہو جاتے ہیں. اس کے بالمقابل وہ اسلام جو ان کے سامنے جھکا ہو، جو ان کے سامنے سجدہ ریز والا اسلام ہو، جو اپاہج لولا لنگڑا والا اسلام ہو، اور یا اس سے بھی زیادہ خوشی کی بات رافضیت والا اسلام ہو، تب ان کے دل میں بھائیو اس سے محبت ہوتی ہے اور اس کے ساتھ مل کر بھائی بھائی ہو کر ان کا کام کرتے ہیں اور مل کر صحیح اسلام اور صحیح مسلمانوں کے خلاف جنگ کا اعلان کرتے ہیں. اور آج یہی ہے بھائیو ہم سبھی کے آنکھوں کے سامنے. رافضیت، یہودیت، عیسائیت کا اتحاد اور اتفاق ہے. نعرے جو بھی لگائے جائیں، لیکن حقیقت یہی ہے جس کی بنا پر مسلمانوں کو ذلیل کیا جا رہا ہے، مارا جا رہا، قتل کیا جا رہا ہے اور ان کے ملکوں پر قبضہ کیا جا رہا ہے. عراق کا حال دیکھ لیں، یمن کا بھی وہی حال ہونے والا تھا جو آج سیریا کا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے خادم الحرمین کے ذریعے ان کی حفاظت کر لی. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ جلد سے جلد یہاں کی فوج کو وہاں کامیاب کرے اور وہاں کے حوثیوں کو تباہ برباد اور ذلیل اور رسوا ہو کر اس ملک یمن سے باہر نکالے. بھائیوں اور محترم ساتھیوں، تو آج یہ دیکھیے پوری دنیا میں یہ ایران شیعیت بلکہ صحیح معنی میں رافضیت پھیلا رہا ہے اور پورا دعم اس کی حکومت سے ہے. جبکہ ابھی کل کی ایک خبر ہے، ایک ایرانی وزیر کہہ رہا ہے کہ ان کا نظام، ان کی حکومت کا زوال آنے کا وقت قریب ہے، وشیک ہے. 60% وہاں کی فیکٹریاں بند ہو گئی ہیں اور وہاں کے جو حکمراں ہیں پورے شعب کے مال سے، اقتصاد سے کھلواڑ کر رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں یا کھیل رہے ہیں، اپنا عیش کر رہے ہیں. اور وہاں کی جو پبلک ہے، شعب ہے، وہ سب بھائیوں بھوکے ہیں. اور یہ حقیقت ہے، اندر سے کھوکھلا ہے اور باہر بھائیوں کافی پیسے خرچ کر رہے ہیں، دوسروں کی ذمتوں کو خرید رہے ہیں. دوسروں بڑے بڑے جو ہوتے ہیں مؤثر شخصیتیں، جو سیاسی ہوں یا علم کے اعتبار سے ہوں یا ایسے جامعات میں پروفیسور ہوں، بہت سے عربی ممالک جہاں تورات کے بعد بھائیوں انقلاب آیا اور جس کی وجہ سے وہاں نظام بدل گیا، وہ کام کر رہے ہیں. تو یہ بھائیوں، یہ رافضیت اور یہ کفار یہ سب ایک ہیں اور مل کر انہی کا کام اور انہی کا یہ حربہ آج سیریا میں ہے.
سیریا پر بھی پورا قبضہ جمانا چاہ رہے ہیں، اور آج میڈیا کے ذریعے بھائیو ہم وہ مناظر دیکھ رہے ہیں، ایسے مناظر جو رب العزت کی قسم ایک پتھر کے اندر بھی اگر اللہ تعالیٰ احساس ڈال دے تو وہ پتھر بھی رو پڑے اور پتھر بھی متاثر ہو جائے اور پتھر سے ہم اور آپ اس کا آنسو دیکھ لیں۔ ایسے مناظر ان بوڑھوں کا جن کے بال سفید ہو گئے، ہڈیاں کمزور ہو گئیں، اس عمر میں آ کر وہاں کے وہ فوجی ان کو ذلیل کر رہے ہیں، جھکا رہے ہیں، اور ایسے ہی ان کو سجدہ کروا رہے ہیں بشار کی تصویر پر، اور ایسے ہی پبلک کو مجبور کر رہے ہیں کہ کہیں لا الہ الا بشار۔ ایسے ہی بھائی وہ مناظر جس کو ہم دیکھ رہے ہیں، اور بلکہ دیکھتے دیکھتے ایسا بھی احساس ہو رہا کہ ہمارا بھی دل شاید پتھر ہو گیا، کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے، لیکن حقیقت میں بھائیو اس میں عبرت ہے، اس میں درد ہے، اور ہمیں کم سے کم متاثر ہونا چاہیے، پھر اس کے بعد ہماری اور آپ کی جو ذمہ داریاں پوری کرنی چاہیے۔ وہ چھوٹے بچے بھائیو جو والدین سے محروم ہو گئے، اور ایسے ہی وہ باپ جو اپنے ہاتھوں سے زمین سے نکال رہا اپنے بچے کو، جس کا آدھا جسم زمین میں ہے دھسا ہوا اور آدھا جسم اس کے ہاتھوں میں آ رہا ہے، وہ مناظر بھائی اس عورتوں کو، ان عورتوں کا منظر جن کی عزتوں سے یہ کھیلا جا رہا ہے، ان کی عزت کا پامال کیا جا رہا ہے، ایسے مناظر بھائیوں اور محترم ساتھیوں کی حقیقت میں جس طرح کہا جاتا ہے تصویر، یہ ویڈیو کلپس یہ بہتر ترجمانی کر سکتی ہے جو حقیقت حال ہے۔ وہ مناظر بھائیوں دیکھ رہے ہیں، اور پھر ایسے ہی گھروں کو گرا دیا جا رہا ہے، اوپر سے بمباری، زمین سے بمباری، اوپر سے بھائیوں وہ زہریلی گیس جو، اور ایسے اسلحہ استعمال کر رہا ہے روس، جو بھائیوں قانونی عالمی نظام میں ممنوع ہے، لیکن ممنوع اپنے جگہ ہے۔ یہ بڑی بڑی جب تنظیموں کو، بڑی بڑی قوتوں کو جب کام کرنا ہوتا ہے، اپنا کام کر کے رہتی ہیں، قانون اپنے جگہ بنا رہے، متحدہ کا ہو جس کا بھی ہو۔ اس طرح بھائیوں اس کے ذریعے اتنی تعداد میں پبلک ماری گئی، جو 12/3/2016 کا ریکارڈ ہے کہ 4,70,000 سوری قتل کر دیے گئے، اور 7 ملین جو جلا وطن ہوئے، اپنے وطن چھوڑ کر باہر گئے، کوئی یورپ گیا، بہت سے یہاں بھی آئے ہیں اور ملکوں میں گئے ہیں، بلکہ آج دنیا کے کئی خطے پہ چلے جائیں ضرور بیچارے وہ سوری وہاں نظر آئیں گے۔ ابھی رمضان میں برازیل گیا تھا، اتنا دور، وہاں بھی بیچارے وہ سوری پہنچے ہوئے ہیں، پناہ لیے ہوئے ہیں۔ تھائی لینڈ جیسے ملک میں وہاں بھی پہنچے ہوئے ہیں۔ دنیا کے ہر خطے میں ان کو بانٹا جا رہا ہے، ان کو بکھیرا جا رہا ہے، تاکہ قبضہ ان رافضیت کا ہو جائے، یہ رافضی اس زمین پر اس کے قابض ہو جائیں۔ ایسے ہی پھر بھائیوں 7 ملین اندر ہی اپنے ملک کو یا کہیں اپنے شہر کو چھوڑ کر دوسری طرف جہاں زیادہ امن ہے، جہاں زیادہ سکون ہے، وہاں انہوں نے اپنا دربار چھوڑ کر وہاں انہوں نے پناہ لی۔ بہرحال اس طرح مساجد بھی ویران ہو گئی ہیں، بہت سی مسجدیں تباہ ہو گئی ہیں، دروازے بند ہو گئے ہیں، اور بھائیوں ملک شام میں صرف 2 مرتبہ ایسا ہوا کہ مسجدوں میں جماعتیں قائم نہیں کی جا رہی ہیں، نماز با جماعت نہیں پڑھی جا رہی ہے۔ ایک تو تتار کے زمانے میں، مغولیوں کے زمانے میں، اور آج عہد بشار میں۔ تتاریوں کے زمانے میں جو ذکر کیا ابن کثیر رحمہ اللہ نے، اس کے بارے میں اشارہ کروں گا، کیا واقعہ، کیا حال، کس حال سے مسلمان گزرے، ایسے ہی آج بھی جس حال سے وہ گزر رہے ہیں۔ بیچ بیچ میں جمعہ کی نمازیں قائم نہیں ہوتی ہیں، جماعتیں نہیں ایک ساتھ نہیں نماز پڑھ رہے ہیں۔ بھائیوں اور محترم ساتھیوں، یہ تمام حالات سے آپ سبھی واقف ہیں، ایک مسلمان فردن واقف ہے، اور پھر یہ کبھی کبھی دل میں سوال آتا ہے، بلکہ ایک شک بھی پیدا ہوتا ہے، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کیا ہم صراط مستقیم پر نہیں ہیں؟ کیا ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر نہیں ہیں؟ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کیا حق دین نہیں ہے؟ اور پھر کب تک یہ مناظر ہم دیکھتے رہیں گے؟ کب تک یہ قیامت کے نظارے یہ میڈیا کے ذریعے ہم یہ دیکھتے رہیں گے؟ کب تک یہ امت اسلامیہ میں یہ خون بہتا رہے گا؟ کب تک یہ بچوں کے مناظر، بوڑھوں اور عورتوں کے مناظر کو ہم دیکھتے رہیں گے؟ کیا اس کا یہ وقت نہیں آیا کہ ختم ہو جائے اور اللہ رب العزت اپنا قہر اور غضب اور لعنت برسائے بشار پر، یا ایسے ہی ان دشمنان اسلام کو جو اسلام کے خلاف لڑ رہے ہیں، جو سب سے پہلے اس پہ نمبر 1 پر وہ رافضی ہیں؟ یہ کیا وقت ابھی نہیں آیا؟ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟
تو بھائیو جواب یہ ہے رب العزت کی قسم ہم حق پر ہیں، ہم صراط مستقیم پر ہیں، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر ہیں، اور آپ کا دین ہی حق ہے، اور آپ کے دین کے علاوہ کوئی اور دین حق نہیں ہو سکتا۔ اور ایسے ہی یہ جو مسئلہ ہے، ایک تو یہ قدر کا مسئلہ ہے، یہ قضاء و قدر کا مسئلہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کا مسئلہ ہے۔ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، اللہ تعالیٰ سے کوئی سوال نہیں کر سکتا، نہ اللہ تعالیٰ سے سوال کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں یہ کیا، بلکہ بھائیو یہ جو قضاء و قدر کا مسئلہ ہے، جس طرح کہ علی رضی اللہ عنہ نے کہا القدر سر اللہ فی خلقہ، قضاء و قدر یہ اللہ کا راز ہے جو اپنے بندوں میں جو اللہ تعالیٰ نے یہ رکھا ہے، اور بندے اس سے واقف نہیں ہوتے ہیں۔ تو ہم صراط مستقیم پر ہیں، اور بھائیوں اور محترم ساتھیوں، یہ دنیا جو ہے یہ امتحان اور آزمائش کی دنیا ہے، اور یہ حقیقت میں ہم اور آپ مسافر ہیں، حقیقی وطن ہمارا اور آپ کا جنت ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے دستور ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، اللہ تعالیٰ کی سنت کا یہ تقاضا ہے۔ پہلے بھی ایسی مصیبتیں، ایسے بلایا آئے، اور ایسے ہی بھائیوں اب تک جو آ رہے ہیں اور قیامت کے صبح تک بھی آتے رہیں گے۔ انبیاء کرام جو محبوب اور چہیتے بندے ہیں اللہ رب العزت کے، ان کے اوپر بھی ایسی ایسی آزمائشیں آئیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما يعلم اللہ الذین ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم یہ گمان کیے بیٹھے ہو کہ جنت میں چلے جاؤ گے؟ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، حالانکہ اب تک تم پر وہ حالات نہیں آئے جو تم سے اگلے لوگوں پر آئے تھے، انہیں بیماریاں اور مصیبتیں پہنچیں۔ بستهم البأساء والضراء وزلزلوا، اور یہاں تک جھجھوڑے گئے، جس طرح کی زلزلہ آ جاتا ہے، یہاں تک کہ ایمان لانے والے، یہاں تک کہ وہ رسول نے بھی، حتی یقول الرسول، وہ نبی، وہ رسول اور ایمان والوں نے کہا متی نصر اللہ، اللہ تعالیٰ کی مدد کب آئے گی؟ الا ان نصر اللہ قریب، بے شک اللہ رب العزت سن رکھو اللہ کی مدد قریب ہی ہے۔ بھائیو اور محترم ساتھیو، تو یہ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت، یہ نظام اور دستور ہے۔ ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو افضل الخلق ہیں، وہ بھی ایسی مصیبتوں سے گزرے۔ غزوہ احد کی مثال لے لیں، غزوہ احزاب کی مثال لے لیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا غزوہ احزاب کے بارے میں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها وکان اللہ بما تعملون بصیرا اذ جاؤوکم من فوقکم، جب وہ دشمن اوپر سے آئے، ومن اسفل منکم، نیچے سے بھی آئے، وزاغت الابصار اذ جاؤوکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار، جبکہ دشمن تمہارے پاس اوپر سے آئے اور نیچے سے چڑھائے، اور جبکہ آنکھیں پتھرا گئیں، وبلغت القلوب الحناجر، اور کلیجے منہ کو آ گئے، وتظنون باللہ الظنون، اور تم اللہ تعالیٰ کی نسبت طرح طرح کے گمان کرنے لگے، اللہ تعالیٰ کے متعلق طرح طرح کے گمان کرنے لگے۔ اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض، یا اس سے پہلے ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا، یہیں مؤمن آزمائے گئے اور پوری طرح وہ جھجھوڑے گئے۔ اور ایسے ہی اس وقت منافقین نے کیا کہا؟ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا، اور اس وقت منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں شک تھا، روگ تھا، کہنے لگے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے ہم سے محض دھوکہ فریب کا ہی وعدہ کیا ہے۔ یہ حالات سے گزرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد دی۔ بھائیوں اور محترم ساتھیوں، ایسے ہی بخاری کی روایت ہے، خباب بن الارت رضی اللہ عنہ سے کہتے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے سائے میں ایک چادر اوڑھے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے۔ ہم نے کہا یا ہم لوگوں نے کہا الا تستنصر لنا،
अला तदउल्लाह लना, कि अल्लाह के नबी क्यों ना आप अल्लाह ताला से हमारे लिए मदद की दुआ करें, हमारे हक में दुआ करें, क्यों ना आप दुआ करें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुमसे पहले आदमी को लाया जाता था, पिछली उम्मतों में एक गड्ढा खोदा जाता था, उसमें खड़ा कर दिया जाता था, फिर एक आरे के जरिए सर पर रख के चीरते हुए 2 टुकड़ों में बांट दिया जाता था। अपने दीन से वो भाइयों दीन से मुर्तद नहीं होता था, दीन को नहीं छोड़ता था। और ऐसे ही लोहे की कंघी से उनके गोश्त पोश को नोचा गया और उसके बाद भी अपने दीन को वो नहीं छोड़े, अपने दीन पर आखिरी दम तक, आखिरी कतरे तक कायम रहे। वल्लाही लयुतिम्मन्नल्लाहु हादल अम्रा हत्ता यसीर अर्राकिबु मिन सनआ इला हद्रमौत ला यखाफु इल्ला अल्लाह औ الذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون। कि रब्बुल इज्जत की कसम, अल्लाह ताला अपना ये हुक्म पूरा करके रहेगा, अल्लाह ताला ये दीन हक को मुकम्मल करके रहेगा। यहाँ तक कि एक घुड़सवार सवारी पर सवार होकर सनआ से हद्रमौत तक पहुंचेगा, अल्लाह के अलावा किसी से भी नहीं डरेगा, अपनी बकरियों पर भेड़ियों से नहीं डरेगा। लेकिन तुम लोग जल्दी करते हो, तुम लोग जल्दी मचाते हो, तुम लोग जल्दबाजी मचा रहे हो और इसमें इस्तेजाल कर रहे हो, जल्दी नतीजा सामने देखना चाहते हो। यानी भाइयों ये अल्लाह ताला का दस्तूर है, अल्लाह का निज़ाम है। हक पर रहने के बावजूद भी ऐसी मुसीबतों का सामना करना हतमी है, ज़रूरी है, ताकि ये भाइयों उसमें जो हक पर हैं, जिनका ईमान कवी है, वाज़े हो जाएं, और इसमें जो मुनाफिकीन हैं, जो बुज़दिल हैं, वो भी अलग हो जाएं और वाज़े हो जाएं। इस तरह मक्की दौर में भाइयों मुख्तलिफ मुतअद्दिद वाक़िआत से हम वाकिफ़ हैं। अम्मार इब्न यासिर, उनके वालिद, उनकी माँ, और फिर ऐसे ही बिलाल इब्न रबाह, खब्बाब इब्न अल-अरद, और जो ततार के ज़माने में जो हालात से मुल्क शाम गुजरा था, आज जिस हालत से हम और आप गुजर रहे हैं या मुसलमानों को देख रहे हैं, वो दौर कुछ ज़्यादा ही भयानक था भाइयों, वो कुछ ज़्यादा ही संगीन था। आपको ये सुना रहा हूं इब्न कसीर का हवाला देकर। इब्न कसीर ने अपनी किताब अल-बिदाया व निहाया में जिक्र किया, कहा सुम्मा दखल सनतु 56 व 600, फिर उसके बाद सन 656 दाखिल हुआ। सन 656 जिसमें खिलाफत अब्बासिया का जवाल हुआ, कहते हैं इसमें ततारियों ने बगदाद को ले लिया, कब्जा कर लिया, और अक्सर बाशिंदों को, वहां के बाशिंदों को उन्होंने कत्ल कर दिया, यहां तक कि खुद अल खलीफा को कत्ल किया, अल मुस्तअसिम बिल्लाह को। और इस तरह ये खिलाफत खत्म हो गई। इनकी फौजों की तादाद 2 लाख और मुसलमानों की फौजों की तादाद कितनी थी भाइयों? 10,000। 1 लाख थी, लेकिन इब्नुल अलकमी वो भी राफिजी, जहां खियानत हुई वहां भाइयों इन राफिजियों का हाथ है। जरा सवाल करें, राफिजियों ने कितने ममालिक फतह किया है, दीन की बुलंदी और इज्जत के लिए कितना काम किए हैं, नतीजा रिजल्ट 0-0। फिर उसके बिलमुकाबल कितनी खियानतें इन्होंने की है, मुसलमान और इस्लाम के खिलाफ उनके कमर में कितने खंजर घोंपे हैं, इसमें काफी आपको मिसालें मिलेंगी। तो इब्नुल अलकमी की साजिश रही, 90,000 को इधर उधर बल्कि हटा दिया, उस सरकारी वजीफे से हटा दिया, यहां तक कि वो मस्जिदों पर बाजारों में भीख मांगने लगे। वो फौजी जिनकी जिम्मेदारी है वतन इस्लाम की हिमायत करें, वो भीख मांग रहे हैं भाइयों। इसकी साजिश थी। बहरहाल कहते हैं इब्न कसीर रहमहुल्लाह शहर में दाखिल हुए और जितनी तादाद में कत्ल करने की इस्तिताअत रखे उन्होंने कत्ल किया। आदमियों को, औरतों को, बच्चों को, बूढ़ों को, नौजवानों को, किसी को नहीं छोड़ा। कुछ लोग कुएं में जाकर पनाह उन्होंने लिया, कुछ लोग भाइयों जहां कज़ाए हाजत की जगह हैं, जहां कूड़े फेंके जाते हैं, वहां जाकर उन्होंने पनाह ली, कई दिनों तक निकले नहीं। और कुछ लोग दुकानों में जाकर बंद कर लेते थे अपने आप को, कुछ लोग एक साथ। फिर ये ततारी आते थे, या तो जलाते थे या तो दरवाजा तोड़ देते थे, फिर वहां से भागकर ऊपर पहुंच जाते थे, यानी छत पर। फिर छत तक ये ततारी पहुंचते थे और वहां ज़बह कर देते थे, यहां तक पर नालों से, ऊपर के नालों से भाइयों खून बहता था, यहां तक पूरे सड़कों पे चलने लगता था। ये इब्न कसीर का तर्जमा कर रहा हूं भाइयों, इसमें जरा भी आगे और कुछ ज्यादा कम नहीं कर रहा हूं। ऐसे ही मसाजिद और जवामे ये तमाम ये भी मुअत्तल हो गए, और वो लोग बचे जो यहूद व नसारा ये बचे।
ایسے ہی جو جا کر ابن العلقمی سے ہاتھ پیر جوڑا اور اپنے آپ کو ذلیل رسوا کیا وہ بچا، یا ایسے بڑے بڑے تاجر پہلے سے پیسوں کے ذریعے وہ اپنے آپ کو بچا سکے. اور یہ شہر جو بغداد جو امن والا شہر تھا، سکون والا، کافی ترقی والا شہر تھا، یہ بھائیو ویران اور برباد ہو گیا. چند لوگ نظر آتے تھے وہاں، ڈرے ہوئے، خوف زدہ، بھوکے ہوئے، ذلیل رسوا. اور کہا جاتا ہے کہ بغداد میں جو مارے گئے ان کی تعداد کتنی تھی بھائیو؟ کہتے ہیں ابن کثیر، کہا جاتا ہے 8 لاکھ، کہا جاتا ہے 1800 الف یعنی 1 ملین اور 8 لاکھ. اور کہتے ہیں ایک دوسرا قول ہے بلغت القتلى 2000 قتیل، 2 ملین لوگ مارے گئے، 2 ملین بھائیو. فَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. 40 دن تک تلوار ان کی گردنوں پر چلائی گئی. اور جو العباس کے خاندان کے تھے وہاں ان کو بلایا جاتا تھا، اپنی فیملی کے ساتھ آتا تھا، پھر اس کو مقبرۃ الخلال وہاں لے جاتے تھے، پھر جس طرح بکری ذبح کی جاتی ویسے ہی ذبح کرتے تھے، اور اس کی لونڈیاں بیٹیوں کو غلام یا قیدی بنا لیتے تھے. ایسے ہی بھائیو خطباء کو قتل کیا، ائمہ کو، حفاظ قرآن کو، مساجد میں جماعت ختم، کئی مہینوں تک نماز با جماعت نہیں ادا کر رہے تھے. 40 دن جب ختم ہو گیا اور اس طرح یہ شہر کا آپ جان سکتے ہیں پھر نتیجہ کیا ہے. بہت ہی چند لوگ نظر آتے تھے راستوں پر، لاشیں بھائیو ایسے نظر آتے تھے ٹیلوں کی طرح. چھوٹا پہاڑ جانتے ہیں، کئی لاشیں پڑی ہوئی ہیں، ایک ٹیلے کی طرح جمع ہوا ہے. اور پھر بارش ہوئی جس سے اور بدبو آئی، ان کے چہرے بدل گئے، اور آب و ہوا میں وہ جراثیم پھیلے، اور یہ جراثیم آب و ہوا کے ذریعے ملک شام بھی پہنچا، دمشق پہنچا، وہاں کے بھی لوگ، کئی لوگ مر گئے اس بیماری کی وجہ سے. تو بھائیو اور محترم ساتھیو ایسے حالات گزرے ہیں، تب بھی الحمدللہ اسلام باقی رہا، اسلام قائم رہا. اور اسلام میں ایسی آزمائشیں آتی رہتی ہیں، اور یہ دنیا اس لیے دار الامتحان اور ابتلا ہے. بھائیو اور محترم ساتھیو، ان آزمائشوں کے باوجود بھی ان میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں، اس میں حکمتیں ہیں، اس میں فائدے ہیں، اس میں بہت سے حقیقت میں کچھ ایسی خفیہ چھپی ہوئی باتیں ہیں جس میں مسلمانوں کی مصلحت ہے، امت اسلامیہ کا فائدہ ہے. تو نمبر 1، پہلی بات تو یہ جاننا چاہیے کہ بھلائی، پوری بھلائی اس میں ہے جو اللہ تعالیٰ قضا اور قدر کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کا جو فیصلہ ہے اسی میں بھلائی ہے. اگرچہ بظاہر اس میں شر نظر آ رہا ہے، اس میں دکھ نظر آ رہا ہے، اس میں قتل و غارت نظر آ رہا ہے، اس میں بھائیو اس طرح لاشیں نظر آ رہی ہیں، تب بھی اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، اللہ کا قضاء و قدر ہے، اور اس میں بھی حکمتیں ہیں بھائیو. اور اللہ تعالیٰ کا جو قضاء و قدر اور فیصلہ ہے، جو پہلے سے اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر لیا، یہ اللہ تعالیٰ کی یہ راز ہے. اور اس کی حقیقت کو، اس کی گہرائی میں ہم جا کر حقیقت میں کوئی واضح نتیجے پر نہیں پہنچیں گے، بلکہ شک اور شبہات بڑھیں گے. تو یہ پہلی بات ہے. دوسری بات یہ ہے، ہمیں اور آپ کو سب کو جاننا چاہیے کہ اللہ رب العزت ان تمام مسلمانوں پر جن پر فتن کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، ان مصیبتوں میں بھی حکمتیں ہیں، فائدے ہیں. پہلا تو ذکر کیا کہ اللہ رب العزت کا جو فیصلہ، جو قضاء اور قدر کا مسئلہ ہے، جو نافذ ہوتا ہے، جو واقع ہوتا ہے، اس میں خیر ہی خیر ہوتا ہے، اگرچہ ہماری اور آپ کے سمجھ کے وہ بات باہر ہو. دوسری بات پھر یہ جاننا چاہیے کہ اللہ رب العزت ہم سے اور آپ سے اور یہ تمام مسلمانوں سے زیادہ رحیم، مہربان اور مشفق ہیں ان مسلمانوں پر جو یہ فتن اور آزمائشوں کے پہاڑ ان کے اوپر توڑے جا رہے ہیں. ان سے اللہ رب العزت ہم سبھی سے زیادہ مشفق اور مہربان ہے. لیکن بھائیو، غیب کی یہ باتیں ہیں اور یہ راز ہے، اس کے پیچھے کیا حکمتیں ہیں، کیا مصلحت ہے، ہماری اور آپ کی سمجھ وہاں تک نہیں جا پاتی ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان آزمائشوں کے ذریعے اپنے بندوں کا امتحان لیتا ہے.
اور ان کو آزمائش میں لیتا ہے تاکہ جو حق پر ہیں، جو اہل ایمان ہیں، وہ ظاہر ہو جائیں، اور ایسے ہی پھر مختلف قسم کی عبادتوں کی پابندی کرنے لگیں، جس طرح کی رضا، ایمان لانا، تسلیم کرنا اللہ تعالیٰ کے قضاء و قدر پر، اور پھر ایسے ہی مصیبتوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہونا۔ اور یہ قسم کی عبادتیں ظاہر نہیں ہوتی ہیں جب تک نہ اس طرح کی آزمائشیں مسلمانوں پر نازل ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين۔ الف لام میم، کیا لوگوں نے یہ گمان رکھا ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم مؤمن ہیں تو انہیں بغیر آزمائے ہوئے چھوڑ دیں گے؟ خلاص زبان سے دعویٰ کیا ہم مؤمن ہیں، مسلمان ہیں، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں، خلاص ہم انہیں اسی ایسے ہی چھوڑ دیں گے بغیر آزمائے ہوئے؟ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے یقیناً پہلے کے لوگوں کو خوب جانچا۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اللہ تعالیٰ یقیناً انہیں بھی جان لے گا جو سچ کہتے ہیں اور ایسے ہی جو جھوٹے ہیں۔ ایسے ہی چوتھی بات یہ ہے کہ ان مصیبتوں میں، ان آزمائشوں میں، ان قتل و غارت میں، ان بمباریوں میں بھی ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ شہادت کا کتنا اونچا رتبہ ہے۔ پھر ایسے ہی صبر کرنا مصیبت پر کتنا عظیم اجر اور ثواب کا باعث ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا ہے کہ وہ فتح و شکست کے ایام کو عدلتا بدلتا رہتا ہے۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، کبھی غالب کو مغلوب اور کبھی مغلوب کو غالب کر دیتا ہے۔ اب تک بھائیو کچھ سال پہلے مسلمان پورے دنیا پر انہی کا قبضہ رہا، ان کا دبدبہ رہا، ان کا خوف رہا، ان سے ڈرتے تھے۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ یا ان کے بعد بہت سے خلیفہ جو آئے، ہارون الرشید، ان کا نام لے کر وہ کفار اور مشرک کا جو ہوتا تھا سب سے بڑا ان کا رئیس، وہ کپ کپا کر ڈرتے ہوئے تھر تھرا کے گر بھی پڑتا تھا، جس طرح آتا ہے کسریٰ کے بارے میں عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کا نام جب سنتا تھا۔ تو بھائیو اور محترم ساتھیو، اللہ تعالیٰ کا یہ دستور ہے، اللہ تعالیٰ کی حکمت کا یہ تقاضا ہے، فتح و شکست کے ایام کو عدلتا بدلتا رہتا ہے۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ، اور ایسے ہی اللہ تعالیٰ ایمان والے کو ظاہر کر دے، ایمان والے ظاہر ہو جائیں اور تم میں سے کچھ لوگوں کو شہادت کا درجہ عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ یہ پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، یہ دنیا میں کچھ لوگوں کو شہادت کا رتبہ عطا کرنا چاہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہ یہ قضاء اور قدر جو ہمیں بظاہر اس میں بھائیو برا لگتا ہے اور اس میں ہمیں پریشانیاں دکھتی ہیں، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ کی کچھ اور حکمتیں چھپی ہیں، جس طرح کی ابھی میں نے ذکر کیا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ، تاکہ اللہ تعالیٰ تم میں سے کچھ لوگوں کو شہادت کا رتبہ عطا کرے۔ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ هيأ لعباده المؤمنين منازل في دار كرامته لا تبلغها أعمالهم فقيض لهم أسباب الابتلاء والمحن ليصلوا إليها، اللہ تعالیٰ نے اپنے مؤمن بندوں کے لیے کچھ ایسے مقامات اور منازل، بلند مقامات جنت میں مہیا کیا ہے جو ان کے اعمال وہاں تک ان کو نہیں پہنچا سکتے۔ تو اللہ رب العزت دنیا میں کچھ آزمائشوں سے، کچھ ایسے ہی ابتلاء سے، کچھ پریشانیوں سے ان کو آزماتا ہے یا نازل کرتا ہے تاکہ ان کو یہ مقام اور اونچا درجہ مل جائے۔ اور بھائیو اور محترم ساتھیو، کامیابی صرف ظاہری کامیابی نہ دیکھیں، ایک بڑی کامیابی یہ ہے کہ انسان کی جب موت واقع ہو تو توحید پر رہے، کلمہ لا الہ الا اللہ پر رہے، مرتے دم تک لا الہ الا اللہ کہتا رہتا ہو، اور پھر ایسے ہی مرنے کے ساتھ آخری کلام اس دنیا میں لا الہ الا اللہ رہے۔ اور بھائیو اور محترم ساتھیو، اصحاب اخدود مکمل ایک بستی والوں کو جلا دیا گیا، اپنے ایمان سے واپس نہیں ہوئے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں۔ بھائی اور محترم ساتھیوں، پھر یہ جاننا چاہیے کہ ظالم ہو یا مظلوم، یہ سب کو ایک دن
رب العزت کے سامنے کھڑا ہونا ہے، سب کو اللہ تعالیٰ کے سامنے آنا ہے۔ دنیا میں آپ کے پاس قوت ہے، مغربی قوتیں آپ کو ساتھ دے رہی ہیں، دشمنان آپ کے ساتھ دے رہے ہیں، تو اے رافضی یاد رکھ کل قیامت کے دن رب العزت کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ اللہ رب العزت جو عدل اور ایسے ہی اللہ رب العزت جو عدل سے فیصلہ لینے والا ہے، اس وقت کہاں تو بھاگے گا؟ اللہ تعالیٰ کے قبضے سے کہاں اس وقت بھاگے گا؟ کیا اپنے بابا اپنے داداؤں کی طرف یا تمہاری جنہوں نے دنیا میں مدد کی ہے بڑی بڑی قوتیں اس کی طرف جاؤ گے؟ ان کا حال تمہاری طرح یا تم سے زیادہ بدتر رہے گا۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُؤُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ۔ ظالموں کے اعمال سے اللہ کو غافل نہ سمجھ، ظالموں کے اعمال سے اللہ تعالیٰ کو غافل نہ سمجھ، وہ تو انہیں اس دن تک مہلت دیے ہوئے ہے جس دن آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ وہ اپنے سر اوپر اٹھائے دوڑ بھاگ کر رہے ہوں گے، خود اپنی طرف بھی ان کی نگاہیں نہ لوٹیں گی اور ان کے دل خالی اور اڑے ہوئے ہوں گے۔ تو اس دن تک اللہ تعالیٰ ان ظالموں کو مہلت دے رہا ہے۔ پھر بھائیوں اور محترم ساتھیوں، ان مشقتوں کے بعد جنت کا ایک نظارہ ملنے سے تمام غم علم آدمی بھول جائے گا۔ اس کے بالمقابل یہ ظالم اور ایسے ہی یہ جو جتنی ہی نعمت میں جی رہا ہے، معمولی بھائیو جہنم کا نظارہ یا جھٹکا ایک مرتبہ ڈبویا اس میں جائے گا کہ پوری نعمتوں کو بھول جائے گا۔ مسلم کی روایت انس رضی اللہ عنہ سے کہ دنیا میں سے جو سب سے زیادہ خوشحال آرام کی زندگی گزارنے والا آرام پسند آدمی اور جو سب سے زیادہ نعمتوں میں اس نے زندگی گزاری ہے، قیامت کے دن لایا جائے گا جو جہنمی ہوگا اور اس کو ایک مرتبہ جہنم میں ڈبویا جائے گا، ایک مرتبہ غوطہ لگوایا جائے گا، ایک مرتبہ بس۔ جس طرح کپڑے بھائیو جب صابن سے ہٹانا چاہتے پانی میں ڈال کے نکالتے ہیں، بس ایک مرتبہ۔ اس سے پھر سوال کیا جائے گا هل رأيت خيرا قط هل مر بك نعيم قط؟ تم نے کبھی کوئی بھلائی دیکھی ہے؟ کبھی کوئی نعمت تم سے گزری ہے؟ کبھی کچھ نعمت بھی تمہیں ملی ہے؟ کہے گا لا واللہ یا رب، نہیں اے رب العزت کی قسم، ہمیں کوئی بھی نعمت نہیں ملی ہے، کبھی مجھے کوئی بھلائی نہیں ملی ہے۔ اور ایسے ہی اس کے بالمقابل سب سے زیادہ جو آدمی برا حال ہوگا، جنتی ہوگا، جو آج کہہ سکتے ہیں بہت سے ایسے مسلمان ہیں جو بے گھر ہیں اور پریشان ہیں اور ایسے ہی ہر دروازے سے مثلا وہاں سے دھکیلے جاتے ہیں، وہاں سے ان کو بھگایا جاتا ہے اور ایسے ہی بیمار ہو جائیں تو کوئی رحم کھانے والا نہیں ہے، بھوکے گر جائیں تو کوئی ان کو دیکھنے والا نہیں ہے۔ ایسے آدمی کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن لائے گا، جنت میں ایک مرتبہ ڈبویا جائے گا، ایک مرتبہ داخل کیا جائے گا، ایک نظارہ دکھایا جائے گا، اس کے بعد کہا جائے گا کہ هل رأيت بؤسا قط؟ کبھی تم نے کوئی پریشانی بھی دیکھی ہے؟ کوئی کبھی تنگی بھی تم نے دیکھی ہے؟ هل مر بك شدت قط؟ کبھی کوئی شدت اور تکلیفیں بھی گزری ہیں، تکلیفوں سے بھی تم گزرے ہو؟ کہے گا لا واللہ ما مر بی بؤس قط ولا رأیت شدتا قط۔ تو بھائی اور محترم ساتھیو، ان تمام بھی معانی اور مطالب سے ہمیں غافل نہیں ہونا چاہیے۔ ان محنتوں میں یا ان مشقتوں میں، ان پریشانیوں میں بھی خیر اور بھلائیاں ہیں، اور اس کے باوجود بھی بھائیو ہمیں جاننا چاہیے اللہ کی مدد قریب ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد قریب ہے۔ للہ الامر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن اکثر الناس لا يعلمون۔ اس سے پہلے اور اس کے بعد بھی اختیار اللہ تعالیٰ ہی کا ہے۔ اس روز مسلمان شادمان ہوں گے اللہ کی مدد سے، وہ جس کی چاہتا ہے مدد کرتا ہے، اصل غالب اور مہربان وہی ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کا خلاف نہیں کرتا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں الشدت مقدمۃ بین یدی الفرج وقد جرت سنة الله أن هذه الأمور النافعة المحبوبة إنما يدخل إليها من أبواب أضدادها، کہ تکلیفیں
بلایا مصیبتیں پریشانیاں یہ مقدمہ ہیں، تمہید ہیں کشادگی اور پریشانیوں کے زوال سے پہلے. اور اللہ تعالیٰ کا یہ دستور ہے، اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا ہے کہ یہ امور نافعہ محبوبہ جو محبوب ہیں، جو لوگ پسند کرتے ہیں، کب ملتے ہیں؟ جب آدمی ان مراحل سے گزرتا ہے، ان دشواریوں سے گزرتا ہے. یہ دشواریاں آنا یہ علامت ہے کہ اس کے بعد بھائیوں اللہ تعالیٰ کی مدد آنے والی ہے. بھائیوں اور محترم ساتھیوں، ان مصیبتوں میں، ان پریشانیوں میں بھی عقل مند آدمی وہ ہے جو کچھ ایسا کام کرتا ہے جس سے نفع ہو مسلمانوں کا، نہ کہ صرف روتا اور گاتا ہے، نہ کہ صرف یہ ویڈیو دیکھ دیکھ کر بس شیئر کر رہا ہے اور لوگوں کو کہہ رہا ضرور دیکھو، اور انہیں بھی دعوت دے رہا کہ وہ بھی اس غم میں، اس پریشانی میں، اس حزن میں شریک ہو جائیں. اگرچہ یہ بھی اچھی بات ہے. نہیں، آگے بڑھتا ہے، کچھ کام کرتا ہے، کچھ نفع پہنچاتا ہے. قرآن مجید کا یہ اسلوب ہے، قرآن میں ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، نہ تم غمگین ہو، نہ ایسے ہی ہوان اور ذلت اور رسوائی اختیار کرو یا اس میں ایسے ہی بزدل ہو جاؤ. قوموا اعملوا سابقوا سیروا وسارعوا کا الفاظ ہے، آگے بڑھو، سبقت حاصل کرو. تو بھائیو یہ کرنا چاہیے. یہی اب میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہمارا اور آپ کا کیا موقف ہونا چاہیے. ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں ما مضى لا يدفع بالحزن بل بالرضا والحمد والصبر والإيمان بالقدر وقول العبد قدر الله وما شاء فعل. کہ جو واقع ہو گیا، جو اللہ تعالی کا فیصلہ ہو گیا، اللہ کا جو قضاء و قدر واقع ہو گیا، تو یہ حزن اور غم سے نہیں اس کو رد کیا جاتا ہے، نہیں ٹالا جاتا ہے، نہیں ہٹایا جاتا ہے، بلکہ رضا ہونا چاہیے، رضا اور تسلیم کرنا چاہیے، اللہ کی حمد، اللہ کا شکر کرنا چاہیے، صبر کرنا چاہیے، ایمان لانا چاہیے قدر پر، اور یہ کہنا چاہیے قدر اللہ وما شاء فعل، اللہ تعالیٰ کی یہ قدرت ہے اور جو چاہا اس نے کیا. ایسے ہی ہمارا موقف یہ ہونا چاہیے کہ ان مسلمانوں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے اور ان کی مدد کرنی چاہیے. وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، ہاں اگر وہ دین کے بارے میں مدد طلب کریں تو تم پر مدد کرنا ضروری ہے. ایسے ہی سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اذل عنده مؤمن فلم ينصره وهو قادر على ان ينصره اذله الله عز وجل على رؤوس الخلائق يوم القيامة. رواہ الامام احمد. کہ جس آدمی کے پاس کوئی مؤمن اگر ذلیل ہوا، رسوا ہوا، اور تب بھی اس نے اس کی مدد نہیں کی، حالانکہ وہ مدد کر سکتا تھا، تو اللہ رب العزت قیامت کے دن تمام لوگوں کے درمیان میں اس شخص کو رسوا کرے گا، اس شخص کو ذلیل کرے گا. اور ایسے ہی بھائی چارہ، اخوت کب ظاہر ہوتی ہے؟ ایسے حالات میں ظاہر ہوتے ہیں، ضرورت کے وقت، ورنہ خوشحالی کے وقت سبھی بھائی رہتے ہیں. اور ایسے ہی سب سے برا بھائی وہ ہوتا ہے کہ ضرورت کے وقت جو بھائیوں ساتھ دینا چھوڑ دیتا ہے. تو یہ ضرورت کے وقت اب ہمیں اخوت کو ثابت کرنی چاہیے. ورنہ بھائیوں اگر ہم ایسے ہی خاموش رہے، اپنے نفسی کے عالم میں رہے کہ الحمدللہ ہم تو خیریت اور عافیت سے ہیں، ہماری فیملی خیریت اور عافیت سے ہے، ہمارا شہر، ہمارا ملک، تو بھائیوں ممکن ہے کہ وہ دشمن آپ پر پہنچ جائیں، آپ پر حملہ کریں، پھر اس وقت آپ اپنے بھائیوں کو اپنے ساتھ نہیں پائیں گے. جس طرح کی اندلس کا دور گزرا، چھوٹے چھوٹے خطوں میں الگ الگ شہر کا الگ الگ حکومتیں بن گئی، ہر جگہ امیر المؤمنین قائم ہو گئے، دشمن حملہ کر رہے ہیں، ایک شہر کے بعد، ایک حکومت کے بعد دوسری حکومت کو قبضہ کر رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، ختم کر رہے ہیں، اور باقی لوگ عیش و آرام میں ہیں، اپنی باری انتظار کر رہے ہیں. یہاں تک کہ کہتے ہیں تاریخ اندلس میں کہ اس میں اہل علم بھی مسجدوں میں تذکیر یاد نہیں دلاتے تھے، دعا بھی نہیں دیتے تھے، دعا سے بھی عاجز اور قاصر رہے. اور پھر وہ عربی جو مسئلہ ہے پرانا، اکلت یوم اکل الثور الابیض والی بات ہوگی کہ میری موت تو اسی وقت واقع ہو گئی جب ہمارے ساتھی یا ہمارے دوست یا وہ جو سفید بیل کا جب اس کی موت واقع ہوئی تھی. واقعہ ہے، اشارہ ہے، حقیقت ہے
تین بیل تھے ایک جنگل میں، بس یہ 3 بیل چرتے تھے آرام سے، اور ادھر ایک شیر تھا. اب یہ شیر تینوں کا مقابلہ تو نہیں کر سکتا. شیر جتنا بھی ہو جائے، طاقتور ہو جائے، جتنا بھی اس کے اندر قوت ہو جائے، لیکن 3 بیلوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے. تو اس نے کیا کیا؟ کہا تینوں سے تو ہم نہیں لڑ سکتے ہیں. تو ایک کے پاس آیا، 2 کے پاس آیا، جو کالا اور لال والا، اور اس دونوں کو یہ کہا، یہ آئیڈیا دیا کہ دیکھو تم لوگ 3 بیل ہو، ادھر چل رہے ہو، اور بیل کا پیٹ اتنا بڑا ہوتا ہے، اتنا زیادہ گھاس کی ضرورت پڑتی ہے. تو ایسا ہے اگر ایک کو تم لوگ ہٹا دو اپنے ساتھ سے، اور تم 2 ہو جاؤ گے، تو پورا جنگل تم دونوں کا ہو جائے گا. 50-50 آرام سے کھاؤ پیو گے، چرو گے، دوڑو گے، بھاگو گے. تو اس نے کہا تو ہمیں، ان دونوں نے کہا ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ کہا کچھ بھی نہیں کرنا ہوگا، تمہیں بس ایک سائڈ پر ہو جانا ہے. ہاں، تمہیں ایک سائڈ پر ہو جانا ہے، خاموش ہو جانا ہے، ہم باقی ہم کر لیں گے. تو ایسا ہی کیا، ان دونوں نے خاموش ہو گئے، ایک سائڈ پر ہو گئے، اور جیسے کہ انہیں کوئی خبر ہی نہیں. اور اس نے جا کر اس سفید بیل کو اس نے چیر پھاڑا اور کھا گیا. اکیلے نہیں مقابلہ کر سکا. پھر کچھ دنوں کے بعد دونوں میں سے اس کالے کے پاس آیا یا لال والے کے پاس آیا، اور اس سے کہا کہ دیکھو ابھی بھی تم لوگ 2 بیل ہو یار، یہ 2 ایک جنگل میں 2 نہیں ہوتے ہیں، ایک ہی میان میں 2 تلوار نہیں چلتی ہے. تو ایسا ہے کہ اکیلے اگر رہو تو تمہارا کتنا مزہ ہوگا آزادی. تو اس نے کہا کیا کرنا ہوگا؟ کہا کچھ بھی نہیں کرنا ہوگا، تمہیں ایک سائڈ پر خاموش ہو جانا. کہا کوئی بات نہیں. اب گیا اس نے کیا اس طرح یہ لال والے بیل کو کھا گیا. پھر اس کے بعد آیا اور اپنا دانت اس نے نکالا، اور یہ جب کالا بیل تو فوراً سمجھ ہی گیا. اب سمجھنے کا بھی فائدہ کیا ہے؟ بہرحال سمجھا اور بول پڑا کہ میری موت تو اسی وقت ہو گئی تھی جب وہ سفید بیل کی موت واقع ہوئی. جب ہمارے اندر جب اختلاف ہوا، ہم ایک نہیں رہے، تو ہماری بھی موت، ہم بھی سلسلہ میں آگے، ہم بھی ترتیب میں آگے، لیکن بس فرق تھا ترتیب. پہلے نمبر پر وہ سفید والا، دوسرے نمبر پر لال والا، اور تیسرے نمبر پر میں رہا. تو بہرحال بھائیو، تو ہمیں بھی کرنا چاہیے ایسی حالت میں غم خاری، غم گساری، ہمدردی، یہ تو ظاہر ہونی چاہیے، واضح ہونی چاہیے، اور یہ بات پھیلانا چاہیے مسلمانوں میں. ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں المواسات للمؤمنین انواع، کی غم خاری، غم گساری جو مومنوں کے ساتھ ہے اس کی کئی قسمیں ہیں. نمبر 1 مواسات بالمال، مال کے ذریعے غم خاری ظاہر کرنا اور ان کی مدد کرنا، ایسے ہی جاہ اور منصب سے، ایسے ہی بدن کے ذریعے، خدمت کے ذریعے، ایسے ہی نصیحت اور توجیہ کے ذریعے، ایسے ہی دعا اور استغفار کے ذریعے، ایسے ہی بالتوجع لہم غم ظاہر کرنا، اور ایسے ہی درد مند ہونا. اور کہتے ہیں وَعَلَى قَدْرِ الْإِيمَانِ تَكُونُ هَذِهِ الْمُوَاسَات، جس قدر ایمان ہے، جس قدر دل میں ایمان ہے، اس قدر بھائیو یہ غم خاری، غم گساری ہوتی ہے. اور جس قدر کلما ضعف الایمان ضعفت المواسات، اور جس قدر ایمان کمزور رہتا ہے تو اس طرح غم خاری، غم گساری بھی کمزور ہوتی ہے. جس طرح کی بہت سے مسلمان ہیں ان کو کوئی پرواہ ہے ہی نہیں، انہیں ایسا لگ رہا ہے سیریا میں جو قتل کیے جا رہے ہیں وہ یہ کیڑے مکوڑے مارے جا رہے ہیں، کوئی فرق نہیں، آرام سے کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، سو رہے ہیں، جا رہے ہیں، آ رہے، کوئی فرق نہیں. یہ علامت ہے بھائیوں کہ ایمان ان کا کمزور ہے. وَكُلَّمَا قویت، اور جس قدر ایمان قوی ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے، تو یہ بھی بھائیوں مواسات اور غم خاری، غم گساری یہ بھی مضبوط ہو جاتا ہے، اور یہ احساس دلوں میں بڑھ جاتا ہے. ابن القیم رحمہ اللہ یہ بھی کہتے ہیں، اور ایسے لوگ سن لیں جنہیں احساس نہیں ہو رہا ہے، من تربى في العافية لا يعلم ما يقاسيه المبتلى ولا يعرف مقدار النعمة، کہ جو خیر و عافیت میں پلتا ہے، جس کا نشا اور نما ہوتا ہے، جو ہمیشہ بھلائی اور خیرات ہی دیکھتا رہتا ہے، نعمتوں میں پلتا ہے، تو اسے نہیں احساس ہوتا ہے کہ ایک آدمی جو پریشان ہے کس پریشانی سے گزر رہا ہے اور تکلیف کیا چیز ہوتی ہے، اور وہ حقیقت میں نعمت کا احساس نہیں کرتا ہے. تو ہر سبھی کی یہ ذمہ داری ہے، جو سیاستداں ہیں ان کی ذمہ داری ہے، اہل علم کی ذمہ داری ہے، دعات اللہ کی ذمہ داری ہے، تاجروں کی ذمہ داری ہے، جو میڈیا میں ہیں، اطباء ہیں، جو ڈاکٹرز ہیں، جو انجینئر ہیں، بلکہ تمام فردن کی یہ ذمہ داری ہے. بھائی اور محترم ساتھیوں، اب یہ مدد اور اعانت یہ ذکر کر رہا ہوں تفصیل سے، پھر اس کے بعد میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں. تو مدد اور اعانت کی ان مسلمانوں کے لیے، اور جہاں بھی ایسے مسلمان ہیں جو ایسے
فتنوں سے آزمائشوں سے گزر رہے ہیں تو اس کی دو اہم قسمیں ہیں. پہلی قسم ایک جو نصرت عامہ ہے، یعنی یہ ان کی ذمہ داری ہے جن کو اللہ رب العزت نے یہ بڑی ذمہ داری ہے، جو حکمراں ہیں، جو رؤساء ہیں، جو حاکم ہیں، اور ایسے ان کے ساتھ پھر علماء ہیں، امراء ہیں، ان کی یہ ذمہ داری ہے. اور وہ بھائیوں بہتر جانتے ہیں اور بہتر سمجھتے ہیں کہ ان کو کیا کرنا چاہیے اور کب کیا کرنا چاہیے. مسئلہ کیا ہے کہ کبھی کبھی ہم اور آپ جو سیاست کو سمجھتے نہیں، بیٹھے بیٹھے کہتے ہیں یار فلاں حکومت کیوں نہیں ان کی ساتھ دے رہی، فلاں حکومت کیوں نہیں ساتھ دے رہی ہے. یا اخی اتنی آسانی سے نہیں سمجھنا چاہیے. وہ بہتر جانتے ہیں. ممکن ہے جس طرح آپ سوچ رہے ہیں اگر ایسا اقدام کرے تو اس سے اور مسلمانوں کا مزید نقصان پہنچ جائے. تو یہ مسئلہ یہ سمجھنا چاہیے. بیٹھے بیٹھے ہم پیر پر پیر رکھے ہوئے ہیں اور ایک کپ سے چائے پی رہے ہیں اور اتنی بڑی بڑی باتیں کہتے ہیں اور فیصلہ کرنے لگتے ہیں. یہ بھائیو ان کی ذمہ داری ہے، اللہ تعالیٰ ان سے سوال کرے گا، ان سے ان کا حساب اور کتاب ہوگا. لیکن یہاں ضرور میں کہوں گا بہت ہیں ایسے لوگ اتنی بڑی بڑی باتیں کہتے ہیں اور ان سے اگر پوچھا جائے تو نماز ہی نہیں پڑھے، فجر کی نماز ہی غائب ہے، ٹائم بھی ختم ہو گیا نہیں پڑھے اور پھر اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں. تو بھائیو جو جس کی ذمہ داری ہے اسے وہ ذمہ داری پوری کرنی چاہیے. اور سب سے اللہ تعالیٰ اس کو جو اللہ نے امانت دی ہے ذمہ داری، وہ اللہ تعالیٰ پوچھے گا. ہم اور آپ اس کا فیصلہ نہیں کر سکتے. بہرحال ایک جو خاص مدد ہے تو اس میں 6 قسمیں ہیں. نمبر 1 جو ہم سبھی کے لیے بات ہے بھائیو، نمبر 1 دعا، جو ہر کوئی کر سکتا ہے. آپ دعا کو کمتر نہ سمجھیں. یہ حقیقت میں سب سے اہم وسیلہ ہے. یہ قوی اسلوب ہے کہ اللہ تعالیٰ ظلم و ستم کو ہٹائے. اگر اللہ تعالیٰ بھائیو جس طرح کی احمد اور حاکم کی روایت ایک چونٹی کی دعا اللہ تعالیٰ نے سن لی تھی، تو پہلا وسیلہ، پہلا ذریعہ جس سے ہم اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کریں وہ دعا بھائیو. اور اس کو کمتر نہ سمجھیں. اگر اللہ تعالیٰ نے ایک چونٹی کی دعا رب العزت نے سن لی تو کیا ہم مسلمانوں میں سے جو 1 بلین سے عرب سے زائد ہیں کوئی اللہ والا نہیں ہے جو سچے دل سے دعا مانگے تو اللہ دعا قبول کر لے؟ یقیناً رب العزت دعا قبول کرے گا. لیکن جس طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَكِنَّكُمْ قَوْمٌ تَسْتَعْجِلُونَ، تم جلد بازی مچائے ہو، جلدی کر رہے ہو، جلدی نتیجے اور رزلٹ کو دیکھنا چاہتے ہو. تو یہ بھائیو یہ پہلا وسیلہ ہے. اور اس میں قنوت نازلہ بھی ہے. جس طرح کی مغرب کی نماز میں امام صاحب نے پڑھایا وہ ہے آخری رکوع میں فرض نمازوں میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنی چاہیے فوراً ڈائریکٹ کہ ان مسلمانوں کو اللہ نجات دے اور ان کافروں پر اپنا عذاب اور قہر نازل کرے. اور نہ حمد و ثنا سے شروع کیا جائے نہ آخری میں درود و سلام سے. کبھی کبھی اگر درود و سلام کہہ دیا تو کوئی حرج نہیں، لیکن وہ بہت ہی اختصار کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے. ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں الدعاء سبب يدفع البلاء یا سبب يدفع البلاء فإذا كان أقوى منه دفعه وإن كان سبب البلاء يقوى لم يدفعه لكن يخففه ويضعفه. کہ دعا جو ہے یہ سبب ہے مصیبتوں کو ٹالنے کے لیے. دعا سبب ہے تو جب مصیبت دعا سے کمزور ہوتی ہے تو کیا دعا کی وجہ سے مصیبت ٹل جاتی ہے. اب جب یہ قضا یا جو مصیبت جو اللہ نے مقدر کیا ہے وہ دعا سے بھی زیادہ مضبوط ہوتی ہے تو کیا تب دعا نہیں مانگے؟ مصیبت کو تخفیف کر دیتی ہے، مصیبت کو ہلکی کر دیتی ہے. تو بھائیو اس میں خیر ہی خیر ہے. تو دعا کا ہم اہتمام کریں. نمبر 2 بھائیو مالی تعاون ہونا چاہیے، مالی مدد ہونی چاہیے. اور آپ بیٹھے بیٹھے سرکاری قانونی اعتبار سے آپ یہ دفع کر سکتے ہیں اپنے موبائل میں، زین ہو یا موبائلی ہو یا ایسے STC کا ہو. آپ 5565 5565 پر ایک ڈال کے میسج کریں تو 10 ریال آپ سے لے کر ادھر ان بچوں کو، سوریا کے بچوں کو دیا جائے گا. 2 نمبر ڈالیں گے تو 20 ریال، 3 نمبر تو 30. یہ اتنا کر سکتے ہیں. آپ جاتے جاتے مسجد یہ اتنا ڈال سکتے ہیں بھائی. 10 ریال سے آپ فقیر یا غریب یا روڈ پہ نہیں آ جائیں گے. 1 نمبر پھر سے 5 5 6 5 اس پر مارے ضرور، کم سے کم 1 تو مارے. 5 5 6 5 تو یہ بھائیو ہونا چاہیے. اور جو سمجھتا ہے پیسوں سے کوئی فائدہ نہیں پہنچنے والا ہے تو یہ حقیقت میں بیوقوف ہے. قلیل مع قلیل کثیر ہو جاتا ہے. کم اور اس کے ساتھ پھر اور کوئی کم ڈالتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے؟ زیادہ ہو جاتا ہے. تیسرا بھائیو جو ہے وسیلہ جو اپنانا چاہیے
اعلامی میڈیا کے ذریعے ہمیں ان مسلمانوں کا جو مسئلہ ہے اس کو بڑھانا چاہیے، عام کرنا چاہیے، رائج کرنا چاہیے، پھیلانا چاہیے۔ میڈیا میں جو چینلوں میں ہیں، جو صحیفوں میں ہیں، جو ایسے ہی یہاں تک میگزینوں میں ہیں، جو الیکٹرونک میڈیا یا اخبار اور ایسے ہی اس میں نشر و اشاعت میں ہیں۔ اور آج تو بھائیو آسان ہے، سب کے پاس میڈیا ہے، سوشل میڈیا یہ سب سے فاسٹ ہے، سب سے تیز ہے۔ اگر بڑی بڑی میڈیا والے تک آپ نہیں پہنچ سکتے، اس کے ذریعے آپ گھر گھر تک پہنچ سکتے ہیں۔ تو یہ ضرور بھائیو اس میں ہمیں بڑھنا چاہیے اور آگے جانا چاہیے۔ چوتھا وسیلہ یہ ہے کہ قانونی اور ایسے ہی جو نظامی وسائل طریقے ہیں ان کے دفاع کے لیے وہ اپنانا چاہیے ان لوگوں کے لیے جو اس کی استطاعت رکھتے ہیں، جو سیاستداں ہیں، جو قانون میں مہارت رکھتے ہیں، جو وکیل ہیں، وکلاء ہیں، ان کو اس میں بھائیوں ان کے قضایا کو آگے بڑھانا چاہیے۔ پانچواں اسلوب یہ ہے کہ ان دشمنان اسلام کے ملکوں کے جو سامان ہیں اس کا بائیکاٹ کرنا چاہیے، جس طرح کی ایران، روسیہ اور ایسے ہی اس میں حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ابو داؤد میں مروی انس رضی اللہ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاہدوا المشرکین باموالکم وانفسکم والسنتکم، مشرکوں سے جہاد کرو اپنے مال کے ذریعے، اپنے نفس کے ذریعے، اپنی زبان سے۔ ایسے ہی چھٹا وسیلہ اسلوب یہ ہے کہ جتنے وسائل سے اگر ان مسلمانوں تک پہنچ سکتے ہیں اور ان کی پریشانیوں میں کچھ مدد کر سکتے ہیں، تعاون کر سکتے ہیں، دعائی کلمات پہنچا سکتے ہیں، ہمت افزائی کر سکتے ہیں اور ان تک ان کی معانات میں تخفیف کر سکتے ہیں، تو یہ بھی بھائیو یہ مطلوب ہے، یہ بھی ایک وسیلہ ہے۔ آخری بات اور اپنی بات میں ختم کر رہا ہوں، یہ بشارت دیتے ہوئے، یہ خوشخبری سناتے ہوئے کہ بھائیو اور محترم ساتھیو باذن اللہ عز و جل یہ سیریا کا فتنے اور ایسے ہی یہ کافروں کا جو قبضہ ہے باذن اللہ عز و جل زیادہ مدت تک نہیں رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، احمد کی روایت ہے، الا وان الایمان حین تقع الفتن بالشام، کہ ایمان وہی ہے جہاں فتن کا نزول ہوتا ہے ملک شام میں۔ تو انشاءاللہ ان فتنوں کے بعد اسلام کو عزت اور نصرت ملے گی اور اس کے بعد ایمان قوی اور مضبوط ہوگا اور ایسے ہی نفاق اور رافضیت کمزور ہوگا اور انشاءاللہ رافضیت کا خاتمہ ہوگا۔ عبداللہ بن حوالہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، احمد اور ابو داؤد کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا علیک بالشام فإنہ خیرۃ اللہ من ارضہ یجتبی الیہ خیرتہ من عبادہ، کہ تم شام میں، ملک شام میں سکونت اختیار کرو، یہ اللہ تعالیٰ کی سرزمینوں میں سے بہترین سرزمین ہے۔ اللہ تعالیٰ پسندیدہ لوگوں کو، اچھے لوگوں کو، نیک لوگوں کو وہاں اکٹھا کرے گا۔ فَإِنْ أَبَيْتُمْ فَعَلَيْكُمْ بِيَمَنِكُمْ، اور اگر وہاں جانا پسند نہیں کر رہے ہو، تم یہ بات نہیں مان رہے ہو، تو یمن میں سکونت اختیار کرو۔ پھر المہم آخری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ تَوَكَّلَ لِي بِالشَّامِ وَأَهْلِهِ، یہ صحیح حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ضمانت مجھے دی ہے ملک شام کے لیے اور وہاں کے باشندوں کے لیے۔ بھائیو ملک شام کی فضیلت مکہ اور مدینہ کے بعد سب سے زیادہ ہے۔ انبیاء کرام کے یہ اوطان رہا، یہاں سلیمان علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، لوط علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، زکریا علیہ السلام گزرے، اور یہی بھائیو سب سے بڑا فتنہ جو ہوگا دجال کا خاتمہ ہوگا، یہی ملک شام میں عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ تو باذن اللہ عز و جل وہاں بھائیو سنت ہی پر لوگ رہیں گے اور انہی کا پرچم بھاری رہے گا اور لہراتا رہے گا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی ضمانت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے آخری میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت وہاں کے مسلمانوں پر رحم فرمائے، اللہ ان کی مدد کرے، اللہ تعالیٰ انہیں فتح، کامیابی اور ایسے ہی نصر عطا کرے، اللہ تعالیٰ دشمنان اسلام پر اپنا غضب اور قہر نازل کرے، اللہ تعالیٰ ان کا خاتمہ کرے اور تمام دنیا میں ان کو عبرت بنا دے، آمین رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبدک رسولک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دینی بھائیوں، آپ نے ابھی یہ علمی درس سنا، امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا، اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ اسے لائک کریں، سبسکرائب کریں، ایسے ہی فالو کریں، اور مزید تفصیل کے لیے ہمارے ویب سائٹ پر وزٹ کریں، اور آپ سے یہ بھی گزارش ہے کہ آپ اپنے اس درس کو اپنے دوست و احباب کے ساتھ نشر کر کے دعوت کے کام میں حصہ لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔